بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اپنے اور ساری کائنات کے پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ عرب و عجم، آقائے کائنات مولائے کائنات حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین و بارک وسلم۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور تلاوت کر کلام پاک کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام پاک کی ہو جائے گا اندازہ۔ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ عزیزان محترم، ہم نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو پڑھا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لازم کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ حضرات، آج ہم آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مقدس ماہ وہ مہینہ ہے کہ جسے ہم آپ رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک مہینے کا روزہ سال بھر میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں پر لازم کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لازم کیے گئے۔ روزہ کیا ہے مسلمانوں؟ چند دن سے آپ ہم سے فجر کے بعد سماعت فرما رہے ہیں، لیکن آؤ ذرا دیکھو روزہ کتنی اہم چیز ہے، میرے اللہ کی رضا کا کتنا اہم ذریعہ ہے۔ روزے میں میرا رب کریم اپنا فضل کیسے نازل فرماتا ہے۔
اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے بعد ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا چاند طلوع، تو رمضان کی پہلی ہی شب سے، پہلی ہی رات سے ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے پکار ہو رہی ہے، ندا اس کے بندوں کو کی جا رہی ہے میرے بندوں میں کوئی ایسا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے اپنے لیے رزق طلب کرے تو میں اپنے بندے کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگے تو میں اس کی حاجتوں کو پورا فرما دوں؟ مختصر یہ ہے کہ صبح تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے اس ندا کو عام کیا جاتا ہے کہ آج کی رات میں میرا جو بھی بندہ مجھ سے جو بھی جائز چیز مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی اس دعا کو پورا فرما دیتا ہوں۔ یہ ہر دن چلتا ہے، ہر رات رمضان میں اللہ کی رحمت، اللہ کی یہ رحمت بھری صدا اپنے بندوں کے لیے عام ہوا کرتی ہے، اپنے بندوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے مقدس ماہ کی برکت، یہ ہے اس رمضان المبارک کی برکت۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں مسلمانوں، اس رمضان کو اللہ رب العزت نے کیسے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنایا، ذرا توجہ کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں کون؟ حضرت موسیٰ۔ اللہ کے بڑے ذی مرتبت پیغمبر ہیں کون؟ حضرت موسیٰ۔ اللہ موسیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے، موسیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ سنو، ذرا غور کیجئے، اللہ کا ہم پر کرم دیکھیے، اللہ نے ہم کو یہ روزہ کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے، اے موسیٰ سنو، میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو، میں نے اپنے نبی کی امت کو، میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا رب خود فرما رہا ہے کہ میں نے دو نور عطا کیے امت محمدیہ کو، جو ان کو وہ دو نور دو اندھیروں سے محفوظ رکھیں گے، دو اندھیروں کے نقصان سے بچائیں گے، دو اندھیروں کے نقصان سے دور رکھیں گے۔ اتنا فرمایا میرے رب کریم نے، حضرت موسیٰ رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، اے خدا بندہ قدوس، تو نے اپنے آخری نبی کی امت کو، امت محمدیہ کو دو نور تو عطا فرما دیے، مگر اے مولا ذرا اتنا تو بتا، وہ دو نور کون سے ہیں؟ وہ دو نور تو نے کون سے عطا کیے ہیں؟ اس امت کو کون سے دو نور ملے ہیں؟ مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے ہم کو روزہ کیسا عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت عیسیٰ نے اتنا عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا، مولا وہ دو نور کون سے ہیں؟ تو میرے رب کریم نے فرمایا، موسیٰ سنو، ہم نے جو اپنے نبی کی آخری امت کو دو نور عطا کیے ہیں، وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک ہے نور قرآن اور دوسرا ہے نور رمضان۔ ایک نور قرآن اور ایک نور رمضان۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم نے دو چیزیں عطا فرما دی ہیں، ایک ان کو قرآن عطا فرما دیا ہے، ایک ہم نے ان کو رمضان عطا کر دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن بھی ہم کو ایک اندھیرے سے بچائے گا اور رمضان بھی ایک اندھیرے سے بچائے گا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا ہم نے رمضان
عطا کیا، ہم نے قرآن عطا کیا۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کیا اے مولا اتنا اور ارشاد فرما دے، اب یہ دو نور کون سے دو اندھیروں سے بچائیں گے؟ وہ اندھیرے کون سے ہیں دو جن کے نقصان سے بچائیں گے، جن کے ضرر سے بچائیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سنو، ہم نے دو نور دیے ہیں، ایک رمضان دیا ہے، ایک قرآن دیا ہے، اور دو اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک میدان محشر کا اندھیرا ہے، ایک محشر کے دن کا اندھیرا، ایک قبر کا اندھیرا۔ اے موسیٰ میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو یہ دو نور عطا کر دیے، ایک قرآن دے دیا ہے، ایک رمضان دے دیا ہے، اب ان دونوں نوروں کے ذریعے سے میرے رسول کی امت ان دونوں اندھیروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی۔ اللہ آئے غور کیجئے، یہ ہے رمضان، یہ ہے مقدس رمضان کہ جس کو اگر ہم صحیح سے رکھ لیں، اس کے آداب کے ساتھ ہم اس کا احترام کر لیں، ہم اس کو صحیح سے جیسے میرے رب کریم نے فرمایا ہے ویسا کر لیں، اور ہم قرآن کی تلاوت کریں، رمضان المبارک میں بالخصوص اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھیں، جس کتاب کو میرے رب کریم نے میرے رسول پر نازل کیا ہے، میرے حبیب پر نازل کیا ہے۔ ان دونوں کو پڑھیں تو حدیث پاک کی روشنی میں ہم کس سے بچ جائیں گے؟ قبر کے اندھیرے سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ محشر کے اندھیرے سے بھی بچ جائیں گے۔ اور ہم تو وہ ہیں، ذرا میرے جملے پر غور کیجئے، معرفت کے پہچاننے والوں ذرا سمجھو، ہم تو خدا کی قسم وہ ہیں، اللہ کے فضل سے وہ ہیں کہ کسی اور کے نہیں، اپنے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، آخری رسول کے امتی ہیں۔ ہمارا یقین کامل ہے ہمارا انتقال ہوگا، میرے آقا ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، بندے کی قبر، اللہ کے بندے کی قبر، نبی کے امتی کی قبر، اللہ کے رسول کی آمد ہوگی، نور سے نور ہو جائے۔ دو نور عطا کیے، ایک رمضان اور ایک قرآن۔ اب دیکھیے اسی رمضان اور قرآن کو مشہور حدیث ہے، ایک مقام پر میرے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ان دونوں چیزوں کو اختیار کر لے، رمضان کو بھی اختیار کرے اور قرآن مقدس کو بھی اختیار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہوگا، اللہ اکبر، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، اولاد اپنی باپ سے دور ہوگی، اپنے ماں سے بیٹا دور ہوگا، بیٹی اپنی ماں سے الگ ہوگی۔ ایسے عالم میں اللہ اکبر فیصلے ہو رہے ہوں گے، جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ میرے آپ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو، ایسے وقت میں یہ مقدس قرآن، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، آج جس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، نماز تراویح میں پڑھ رہے ہیں، تراویح میں ہم سن رہے ہیں، قرآن مقدس کو ظہر کے بعد بھی بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا روزے دار بندہ فجر کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، اپنے رب کعبہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ اللہ کی تسبیحیں بھی بلند کر رہا ہے، قرآن کی بھی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا، یہ قرآن ایک بندے کے سلسلے میں میرے رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مولا اے پاک پروردگار، اے خدا بندہ قدوس، یہ تیرا بندہ، مالک و مولا یہ تیرا بندہ، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو دنیا میں رہا کرتا تھا، میرے پروردگار تو دنیا میں رہنے کے بعد اپنے کام بھی کیا کرتا تھا، اپنے گھریلو کام بھی کیا کرتا تھا، مگر مولا یہ تیری نازل کردہ کتاب یعنی مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، اے مالک و مولا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ دن میں روزہ بھی رکھتا تھا، اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھتا تھا، اپنے آپ کو پینے سے دور رکھتا تھا، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو الگ رکھتا تھا، لیکن مولا دن بھر میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود رات کو یہ کھڑے ہو کر کے تیرے قرآن کو سنا کرتا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا،
اے مالک و مولا تیری رضا کے لیے اپنی تھکن کو بھول جاتا تھا، اپنی کمزوری کو بھول جاتا تھا، اپنی نقاہت کو بھول جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی کمزوری نہیں رہتی تھی، اپنا ضعف نہیں رہتا تھا، اپنی نقاہت نہیں رہتی تھی، بلکہ مولا اس کے ذہن میں صرف یہ ہوتا تھا کہ میں کتنی پریشانی اٹھا لوں، کتنی مجھ پر پریشانی آ جائے، کتنی کمزوری آ جائے، اس کو برداشت کر لوں گا، مگر میرے مالک و مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، یہی میری آخری تمنا ہو۔ یہ قرآن عرض کر رہا ہے، قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مالک و مولا اے پاک پروردگار تیرے اس بندے نے رمضان کی راتوں میں مجھے پڑھا ہے، مجھے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا عرض کرنے کے بعد قرآن عرض کرتا ہے، مولا اے پاک پروردگار اب میں تیرا قرآن تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اے مولا مجھے پڑھنے والے کی، مجھے سننے والے کی، میرا ادب کرنے والے کی، اے مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، پروردگار اپنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے بندے کی مغفرت فرما دے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے والا بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں قرآن سفارش کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کر رہا ہے، اے مالک و مولا تو اس کی سفارش فرما لے۔ قرآن فارغ ہوا، ترتیب ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ رمضان میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ رمضان اللہ اکبر وہ مسلمان کے جس نے روزہ رکھا ہے، وہ مسلمان کے جس نے اللہ کے لیے اپنا کھانا چھوڑا ہے، اللہ کے لیے اپنا پینا چھوڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا دنیاوی خواہشات کو چھوڑا ہے، صبح سے شام تک کھانے سے دور رہا، صبح سے شام تک پینے سے دور رہا۔ اب یہی رمضان آ رہا ہے، اللہ اکبر وہ رمضان وہ روزہ، انسان اپنا کام بھی کر رہا ہے، بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، پیاس بھی محسوس ہو رہی ہے، تھکن بھی لگ رہی ہے، طبیعت کھانے کو چاہ رہی ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ ہے، اپنے خدا کی رضا کے لیے کھانے سے بھی دور ہے، پیاس سے بھی دور ہے، پانی سے بھی دور ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑے ہوئے ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں یہ روزہ رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا، عرض کرے گا مالک و مولا اے پاک پروردگار یہ تیرا بندہ جو بظاہر کمزور بھی تھا، یا اللہ اپنے گھر کے کام بھی کرتا تھا، اپنے کاروبار بھی کیا کرتا تھا، تھک جاتا تھا، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، مگر مولا تیری محبت حاصل کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ تیرا بندہ کھانے سے بھی دور رہتا تھا، دن بھر پانی پینے سے دور رہتا تھا، تیرے لیے اس نے سب کچھ کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اے مالک و مولا میں رمضان میں روزہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے پروردگار اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ زور سے کہہ دیا کرو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ ہماری قرآن ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے، ہم کو جنت دلانے کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، ہمیں گناہوں سے معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ ادھر روزے نے سفارش کی، ادھر قرآن نے سفارش کی، رمضان بھی سفارش کر رہا ہے، قرآن بھی سفارش کر رہا ہے، رمضان بھی ہماری مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ اب جب دونوں کی سفارش ہو گئی، دونوں نے مغفرت کے لیے عرض کیا، دونوں نے معافی کے لیے عرض کیا، تو میرے رب کریم کا کرم دیکھو، زور سے بولو سبحان اللہ، میرے رب کا کرم دیکھو، میرے رب کا فضل دیکھو، میرے رب کریم کا فضل دیکھو۔ میرا خدا ارشاد فرماتا ہے، اے قرآن سنو، اے رمضان سنو، تم نے میرے اس بندے کے حق میں سفارش کی ہے، اس کو جنت بنانے کی سفارش کی ہے۔ سنو رمضان، سنو قرآن، میں نے رمضان کی سفارش کو بھی قبول کر لیا ہے، میں نے قرآن کی سفارش کو بھی قبول کر لیا ہے، جاؤ دونوں کی سفارش سے اپنے بندے کو جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو رمضان،
یہ ہے میرے عزیز بھائیو قرآن. آئے اللہ نے آج قسمت سے ہمیں اور آپ کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. رمضان بھی عطا فرمایا ہے اور مقدس قرآن بھی عطا فرمایا ہے. مسلمانوں سنو، چونکہ وقت میرے سامنے ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اشارے سمجھیے. میرے رب کریم کا کرم دیکھو. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر، اس رمضان کے اندر میرے رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں. میرا رب گنہگاروں کو کیسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، کیسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت اپنے 60,000 بندوں کی، ایسے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے 60,000، اور ایک حدیث سنیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا. زور سے بول دو سبحان اللہ. ایک حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو میرے رب کا کرم کیسے عام ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی، ہمارے سب کے ماں باپ کو، آپ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. میرا رب فرماتا ہے، میرا خدا میرا رسول فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، تو میرا رب اپنے ان بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 1-2 لاکھ نہیں، نبی فرماتے ہیں ہر روز مغرب کے وقت، افطار کے وقت میرا اللہ 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اب ذرا سوچو مسلمانوں، ہم لوگ افطار کرنے بیٹھے، ہم لوگ روزے سے ہوں، آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، مغرب کا وقت ہونے والا ہو، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، روزے کی قبولیت کی دعا کرتے ہو، اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دعا کرتے ہو. ادھر میرے رب کی مغفرت عام ہے. تو بولو مسلمانوں، ہمیں اللہ کے کرم سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جن 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ خدا ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے گا. یہ ہے مسلمانوں رمضان المبارک کا مہینہ. میرے رب کریم کی برکتیں دیکھو، اللہ کی رحمتیں دیکھو. مگر مسلمانوں آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. آج ہم اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ادھر کا ماحول بھی گرم نہیں ہے، بے پناہ گرمی بھی نہیں ہے جو ناقابل برداشت ہو، لیکن پھر بھی ہمارے کتنے مسلمان بھائی آج کیسی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج کیسی کیسی پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، آج کیسی کیسی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں. لیکن آج ہم اور آپ کتنے مسلمانوں کو دیکھیں گے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ کر کے روڈوں پر کھا پی رہے ہیں، روزہ چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں موجود ہیں، نمازوں سے دور ہیں، تراویح سے دور ہیں. مسلمانوں سنو اور ذرا غور کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. میرا رب کریم رحیم ہے، کریم ہے، لیکن خدا کی قسم میرا رب قہار بھی ہے، میرا رب جبار بھی ہے. ارشاد رسول ہے، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں وہ انسان، جملہ میرا غور سے سنو، حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ اور مفہوم رکھ رہا ہوں. میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان، وہ شخص جو بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر عذر شرعی کے، جس کو شرعی عذر نہ ہو، جس کو شرعی اجازت نہ ہو، بغیر شرعی اجازت کے اگر روزہ چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، کان کھول کر کے سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کی رحمت بھی دیکھ رہے ہو تو میرے رب کا جلال بھی دیکھو، میرے رب کا غضب بھی دیکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے، بغیر شرعی مجبوری کے اگر انسان چھوڑ رہا ہے تو 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، میرے رسول پاک فرماتے ہیں ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا.
اللہ اکبر اللہ. ایک روزہ ایک روزہ ایک روزہ ایک روزہ اگر چھوڑ دیا اس طور پر کہ شریعت کی اجازت نہیں ہے، عذر شرعی نہیں ہے، بنا عذر شرعی کے ہم نے خامخواہ روزہ چھوڑا، صرف شیطان کے بہکاوے میں روزہ چھوڑا، صرف اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے روزہ چھوڑا، صرف اپنے آپ کو کھلانے کے لیے، اپنے آپ کو پلانے کے لیے روزہ چھوڑا، تو میرے آپ کے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے 9 لاکھ سال اس انسان کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں پیدا کرو، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ نے یہ مقدس مہینہ روزہ عطا کیا ہے، اس کا احترام کرو. میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے اپنے روزے دار بندے سے. حضرات محترم، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے. پہلے سنیں، میرے آقا نے فرمایا ہے، اے لوگوں سنو، اللہ کی بارگاہ میں تم اعمال کرتے ہو، نمازیں تم پڑھتے ہو، روزے تم رکھتے ہو، زکاتیں تم دیتے ہو، حج تم کرتے ہو، ماں باپ کی خدمت تم کرتے ہو، اپنے بیٹی بیٹاؤں کے ساتھ اچھا سلوک تم کرتے ہو. لوگوں سنو، اللہ رب العزت ہر عمل کا بدلہ تمہیں، ہر عمل کا ثواب 1 سے لے کر کے 700 تک عطا فرماتا ہے. 700 تک میرا رب کریم دیتا ہے. مگر سنو، ذرا روزہ رکھنے والوں اپنے روزے کا عمل دیکھو، اپنے روزے کی جزا دیکھو. نماز پڑھو 700 نیکیاں تک دے دی جاتی ہیں، روزہ رکھو 700 تک نیکیاں ملتی ہیں، 700 درجے تک ثواب ملتا ہے. مگر روزہ تو میرا رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بی یا وانا اجزا بی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب کریم نے خود فرمایا روزہ مجھے کتنا پسند ہے، روزہ میرے نزدیک کتنا محبوب ہے. ارشاد فرماتا ہے میرا آپ کا پروردگار کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے. اور اے لوگوں سنو، میرا رب فرماتا ہے اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا فرماتا ہوں. روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دیتا ہوں. اور اس حدیث کو کچھ نے یوں بھی پڑھا جس کا مفہوم یہ نکل کر کے آتا ہے اجزا بھی. اے لوگوں سنو، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی کوئی اور جزا نہیں دیتا ہوں اور بدل نہیں دیتا ہوں، بلکہ روزے دار روزہ رکھنے کے بعد مجھے ہی حاصل کر لیتا ہے. مجھے حاصل کرنے کا مطلب میری رضا کو پا لیتا ہے، میری خوشی کو پا لیتا ہے. اب ذرا سوچو کہ جس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے، جس کو میرا پروردگار اپنی رضا عطا فرما دے، میرا یقین کامل ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ ہے روزہ. مگر مسلمانوں، چلتے چلتے ایک بات اور سن لیں، جہاں تک مجھے وقت کی اجازت ملی ہے انشاءاللہ اسی وقت پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. روزہ رکھو، مگر روزے کے ساتھ ساتھ جو شریعت کے احکام ہیں ان کا لحاظ رکھو. ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد جناب والا فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد گانے سن رہے ہیں، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت میں مبتلا ہے، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں. مسلمانوں، ہرگز ہرگز اس طریقے کے کام مت کرنا، ورنہ ایسے کام کرنے سے انسان اپنے روزے کے ثواب کو کھو دیتا ہے، اپنے روزے کے ثواب میں کمی کر لیتا ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بلکہ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، آپ نے ایک نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا. فرمایا سنو لوگوں، آج تم روزہ رکھو، یا ایک دن کے لیے فرمایا کہ فلاں دن تم روزہ رکھو، مگر سنو، روزہ کھولنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا، مجھ سے افطار
افطار کی اجازت لے لینا تب جا کر کے روزہ کھولنا۔ صحابہ کرام نے روزہ کھول لیا، اللہ روزہ رکھ لیا، چونکہ صحابہ تو تھے ہی وہ کہ خدا کی قسم اپنے محبوب کی ادا پر مرنا مٹنا جانتے تھے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کو کرتے دیکھتے تھے تو خدا کی قسم کرنا شروع کر دیتے تھے، جو نبی نے فرمایا وہ کرنے لگتے تھے، جو نبی کہتے تھے اسی کو کرنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ رکھ لیا، شام کا وقت ہوا، توجہ کیجئے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہوا، صحابہ آ رہے ہیں، آقا سے اجازت لے رہے ہیں، سرکار روزہ کھول لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کھول لو۔ نبی فرما رہے ہیں کھول لو، صحابہ کھولتے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی آگئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر 2 جوان بچیاں ہیں، 2 جوان عورتیں ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، آقا ان کو کھولنے کی اجازت عطا فرما دیں، روزہ افطار کی اجازت عطا فرما دیں۔ مسلمانوں، آج میرے اندر، آپ کے اندر، میری قوم کے اندر یہ بہت بڑی بری بلا پیدا ہو چکی ہے کہ آج ہم پیٹھ پیچھے غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، میرے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان جو اپنے مسلمان بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کرتا ہے، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے، میرا رب کریم فرماتا ہے، ایسا انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ ایک تاریخ دیکھیے، میں نے دیکھی ہے، ذرا توجہ کیجیے، اللہ کے ولی کامل سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، مگر تاریخ دیکھو، کسی کے تعلق سے بدگمانی، کسی کے تعلق سے برائی۔ ایک دن ہے حضرات، ایک انسان آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ گیا، اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ ہے، ایک شخص جوان ہے آگے مانگنے کے لیے، اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھی، دیکھا جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اچھا خاصا ہے، اور پھر بھی مانگتا پھر رہا ہے۔ اتنا سوچا وہ شخص چلا گیا، واپس چلا گیا۔ میں بہت شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، رات ہو گئی، حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی کامل سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ رات کو جب وہ اوراد وظائف سے سوئے، وظائف سے فارغ ہونے کے بعد، اپنے اوراد سے فارغ ہونے کے بعد جب سوئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اللہ اکبر کے کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک طباق آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جو دسترخوان سے ڈھکا ہوا ہے، ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ آنے والوں نے کہا اے جنید بغدادی لو اس کو کھا لو، جنید بغدادی لو اس کو کھاؤ۔ خواب ہی میں حضرت جنید بغدادی نے جب اس طباق کے اوپر سے کپڑا ہٹایا ہے تو تاریخ بتاتی ہے جو جوان دن کے اندر مانگنے کے لیے آیا تھا اور اس کے تعلق سے ایک برا گمان قائم کیا، حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ اسی طباق کے اندر اسی انسان کا کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ اللہ کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیروں کے پیر ہیں، سید الطائفہ ہیں، اے جماعت کے سردار ہیں، میرے غوث اعظم سے بھی پہلے ولی ہیں، بہت اہم ولی گزرے ہیں جنید بغدادی۔ لیکن آپ نے دیکھا خواب میں کیا ہے؟ اس طباق میں اسی انسان کا کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھا آپ تڑپ گئے، فوراً پیچھے کو ہٹ گئے، کہا یہ کھاؤ، یہ تو مردہ انسان کا سر ہے، یہ تو مردار ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اتنا کہا تھا، خواب ہی میں جواب دیا، اے جنید بغدادی اب تو کھانے سے بچ رہے ہو، اب تو کھانے سے کراہت کر رہے ہو، لیکن تم نے دن میں اسے کیوں کھایا؟ دن میں اسے کیوں کھایا؟
آپ سمجھ گئے اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہو رہی ہے, مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے اس بھائی کے تعلق سے غلط گمان قائم کیا, غلط گمان قائم کیا. اللہ اکبر, اٹھے, وضو کیا, نماز نفل ادا کی. اب دیکھو اللہ کے ولی کی غلطی ہو گئی, رب کا ڈر دیکھو, خدا کا خوف دیکھو. نکل گئے بغداد کی گلیوں میں اس اللہ کے بندے کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ اس سے معافی مانگ لیں, تاکہ اس سے اپنے غلطی کی معافی مانگ لیں. اللہ اکبر, رات کی اندھیریاں ہیں مگر اللہ کا بندہ حضرت جنید بغدادی گھوم رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے ولی کو تلاش کرتے پھر رہے, اللہ کے بندے کو دیکھتے پھر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں صبح ہو چکی, گلی گلی گھوم رہے ہیں, جنید بغدادی گھوم رہے ہیں مگر نہ مل سکا. نماز فجر کے لیے اذان ہو گئی, نماز پڑھ لی, دن نکل آیا. اس کے بعد آپ چلے دریائے دجلہ کی طرف کہ جہاں پر مسلمان جاتے تھے. آپ نے دیکھا وہاں پر ایک انسان ہے, ایک اللہ کا بندہ ہے کہ جو لوگ اپنی سبزیاں دھو دھو کر کے گئے, ان کی پتیاں جو گر گئی تھی ان پتیوں کو اٹھا اٹھا کر کے کھا رہا ہے, اٹھا اٹھا کر کے اپنی بھوک مٹا رہا ہے. اللہ کے ولی جنید بغدادی تھوڑا سا آگے بڑھے, آپ نے پہچان لیا یہ وہی انسان تھا جس کو آپ رات میں تلاش کرتے رہے, رات میں بغداد کی گلیوں میں دیکھتے رہے. کوئی اور نہیں تھا, یہ وہی تھا جو دن کے اندر آیا تھا, جو دن میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا. جنید بغدادی آگے بڑھے. اللہ کے ولیوں کا کمال دیکھو, اللہ کے ولیوں کی عزت دیکھو, اللہ کے ولیوں کا مقام دیکھو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آگے بڑھے حضرت جنید بغدادی, اور جانے کے بعد آپ نے سلام کیا. اللہ اکبر, جیسے ہی سلام کیا ہے اس بندے خدا نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا, بغیر کچھ کہے ارشاد فرمایا, اے جنید بغدادی جاؤ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, تمہیں اللہ بھی معاف کر دے گا, ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ, یہ ہیں اللہ کے اولیاء, یہ ہیں اللہ کے ولی, یہ ہیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی, جنہوں نے ذرا سا خیال بد کیا تو یہ انجام ہوا. اللہ اکبر. مسلمانوں, میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, چغلیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اتفاق, اتحاد, محبتیں اپنے سینوں کے اندر پیدا کریں, اپنے اندر مسلمان بھائی کے لیے محبت پیدا کریں, غیبت نہ کریں, غیبت نہ کریں. سنیں, میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. جب وہ جوان آیا تھا اس نے کہا تھا آقا میرے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں, 2 عورتیں ہیں یا رسول اللہ, انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے, میرے آقا ان کو روزہ کھولنے کی اجازت دے دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا مسلمانوں, وہ لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ اپنے گھر میں ہیں, اپنے گھر میں. میرے آقا اپنے گھر میں ہیں یا مسجد نبوی میں ہیں. صحابی نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان بچیوں کے لیے بھی کھولنے کی اجازت دے دیں, روزہ کھولنے کی اجازت دے دیں. اللہ اللہ, اتنا سننا تھا, میرے سرکار غضب میں آ گئے, میرے سرکار کچھ ناراض ہوئے, چہرے پر غضب کے آثار. ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے غلام سنو, ان دونوں لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے بلکہ وہ تو صبح سے لے کر کے اب تک لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں. اللہ, جملہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول پاک فرما رہے ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا بلکہ وہ تو صبح سے اب تک لوگوں کا گوشت کھا رہی ہیں, گوشت کھا رہی ہیں. جاؤ, جانے کے بعد ان عورتوں سے کہہ دو, ان لڑکیوں سے کہہ دو کہ وہ کسی برتن میں قے کر لیں, کسی برتن میں الٹی کر لیں. اللہ اکبر. نبی کے غلام تھے, جیسا رسول پاک نے فرمایا, جیسا سنا چلے گئے. جانے کے بعد اپنے گھر میں پہنچے, کہا تم ذرا الٹیاں کرو. میرے رسول پاک نے فرمایا ہے, میرے آقا نے فرمایا ہے, الٹیاں کرو. اللہ اکبر کبیرہ. خدا کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی ان دونوں لڑکیوں نے قے کی ہے, الٹی کی ہے, خدا کی قسم ان کی الٹی میں گوشت اور گوشت کے چیتڑے نکل کر کے آ رہے ہیں. گوشت نکل رہا ہے, چیتڑے نکل رہے ہیں. اتنا سنا, وہ صاحب میرے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے.
اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا آقا یا رسول اللہ، جیسا آپ نے کہا تھا میرے سرکار ویسا ہی ہوا ہے، یا نبی اللہ ویسا ہی ہوا ہے، یا رسول اللہ ویسا ہی ہوا ہے۔ ان عورتوں نے جب قے کی تھی تو اس میں گوشت کی بوٹیاں، گوشت کے چیتھڑے نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا سنو، وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں ایک ساتھ صبح سے بیٹھ کر کے آخری وقت تک ذکر و اذکار نہ کرتی رہی، بلکہ انہوں نے بیٹھنے کے بعد لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، لوگوں کی چغلیاں کی ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کی ہیں۔ پتہ یہ چلا جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے قرآن فرماتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میرے عزیز دوست، روزہ رکھ کر کے ہرگز ان برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ گانے، باجے، ڈھول، فلمیں، برائیاں، جھوٹ بولنا، حرام طریقے سے کمانا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ انشاءاللہ ہمارا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ایک نقطہ دیکھنے اور بات ختم۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں۔ آج ہمارا عقیدہ ہے، ذرا پہلے زور سے پوری مسجد بول دو سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ دیکھو وہ لڑکیاں اپنے گھر میں موجود ہیں، میرے آقا مسجد نبوی میں ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مگر میرے آقا اس کے گھر کی خبر دے رہے ہیں، اس کے گھر کا پتہ دے رہے ہیں۔ تمہاری بچیوں نے کیا کیا ہے؟ صبح سے شام تک غیبتیں کی ہیں، گوشت کھایا ہے اپنے بھائیوں کا، اور جب طے کی تو وہی بات نکلی۔ پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم نصیب فرمایا ہے، غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا۔ زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو رو درود۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر برائی سے مجھے بچائے، آپ کو بچائے، نمازی بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا میں نے جو بھی کچھ عرض کیا ہے میری مختصر سی تقریر میں سبقت لسانی کم علمی کی بنیاد پر مجھ سے بولنے میں جو لغزش، کمی، غلطی، خطا واقع ہو گئی ہو، اے اللہ میں ان سب کی موجودگی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔